اس کی وجہ سے ہے، اور اچھا وہ انکروچمنٹ چھوٹا آدمی نہیں کرتا، وہ پراڈ سے کر دیتا ہے۔ نہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فارسٹ آفیسرز کی غفلت ہوتی ہے، وہ ملی بھگت ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں لینڈ ہے، یہ میرا گھر ہے، اس میں آپ اس کونے میں کوئی انکروچمنٹ کرتا ہے؟ ہاں سر، کیا دیکھتے ہیں آپ فارسٹ؟ آپ تو بالکل مطلب ہے ایک کی رول پوزیشن پہ رہے، ان ایریاز میں رہے، کیا مین ایشوز ہیں ہمارے فارسٹ کی؟ دی سچ اسٹوری، لیکن جو بات لوٹ کر رہے ہیں کہ فارسٹ خراب ہو گئے، تو فارسٹ تو ڈیگریڈ ہو گئے ہیں، وہ 93 سے بین ہے، اچھا، اور بین کی وجہ جی ویورز، یوسف خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں۔ آپ کی اسکول ایک عجیب کہانی آپ نے سنی کہ جہاں پہ اسکول پہ پابندی تھی اور انہوں نے جس محنت سے پڑھا رینجر آفیسر بن گئے، اور اس کی تجربات کے سے آپ مستفید ہو گئے۔ آئیے اب آپ کی اس کی جو فارسٹ میں اصل میں آفسری جو ہے نا وہ ڈی ایف او سے شروع ہوتی ہے، تو آئیے آگے ڈی ایف او اور پھر چیف کنزرویٹر کی سٹوری سنتے ہیں۔ اچھا، تو پھر ایس ڈی ایف او آپ جب پروموٹ ہو گئے 2006 میں، تو وہاں پہ آپ کی تو پہلی اپائنٹمنٹ؟ پہلے اپوائنٹمنٹ میں نے جو کی وہ سوات میں کی، اچھا، اور سوات۔ ملیٹنسی بھی۔ تو ہاں، ملیٹنسی کے دوران وہ اصل میں جو ڈی ایف او تھا وہ دورے پر بھی چلا گیا، وہ اصغر صاحب تھے، ٹھیک تو مجھے لوٹ آفٹر چارج ملا، ٹھیک اور میں سب سے جونیئر تھا، تمام جو ڈی ایف اوز تھے وہ ایس ڈی ایف اوز تھے، اس وقت سینئر ایس ڈی ایف او تھا جو مجھ سے 6-7 سال سینئر تھا، سلیم، وہ مٹھا کا تھا، تو مٹے والے پر کچھ فائرنگ مائرنگ ہو گئی تو وہ چلا گیا، اس نے ویسے ہی رینج بجاڑ کے چھوڑ دی۔ تو پھر میری سر وہ بھی مجھے مل گئی، اور ساتھ ایک ہی ایس ڈی ایف او تھا، چند دن بعد ڈی ایف او کا چارج میں ملا، تو میری یہ سروس شارٹ تھی، 2 مہینے تھی، اور یہاں سے میں سیدھا سیکٹری نے مجھے بلایا، ان دنوں سیکٹری صاحب تھے سوات کے، تو اس نے مجھے کال کیا کہ آپ کدھر ہو؟ اس وقت میں تھا چڑھاکڑ میں، کہ میں چڑھاکڑ میں ہوں۔ اس نے کہا کل 10 بجے مجھے آفس میں ملو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر، تو صبح سویرے میں پہنچا اور اس کے دفتر میں ملا، تو اس نے مجھے کہا کہ سوات میں 2 ڈویژن ہے، یعنی پورے کے پی میں 2 ڈویژن ہے جس میں فارسٹ ہے، اور میں نے یہ فارسٹ بچانے ہیں، اور یہ فارسٹ آپ بچا سکتے ہو یہ ملیٹنسی کے دوران، تو آپ کو میں کالام لگاؤں، دیر کوہستان لگاؤں، کہ تیمرگرہ لگاؤں، کیونکہ یہ ملیٹنسی میں یہ جگہ جو 3 ہے یہ زیادہ ڈیمیج ہوں گے۔ یہ 17 جون 2007 تھا، تو میں نے کہا سر آپ مجھے ڈی ایف او لگاتے ہیں اور مجھ سے چوائس پوچھتے ہو، جس جگہ پہ بھی لگاتے ہو، اور آپ مجھے سمجھتے ہو تو آپ جگہ بتا دیں، لیکن یہ جو بحرین والا ڈویژن ہے یہ تو عورت بھی رہ سکتا ہے، اس میں تو ایک روڈ ہے، آپ مجھے تیمرگرہ لگا لیں، آپ مجھے کوستان لگا لیں، میں بقایا دونوں کا، اگر کوستان لگایا تو سوات کو بھی ووٹ کروں گا۔ ویسے اللہ نے کیا کہ آپ حیران ہوں گے کہ نہ کالام میں جو بحرین ڈویژن ہے وہاں کوئی اللہ کے وہ محفوظ رہا بالکل، اور جو لیکن بڑا ایک جو ملیٹنسی کا دور تھا، آپ کو پتہ ہے سارے آفیسر، آپ کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، سب آلموسٹ وہ چھوڑ گئے تھے، گئے تھے۔ تو کیا پھر خصوصاً چونکہ وہ لوگ زیادہ تر جنگلوں میں رہتے تھے، ایسی آبادیوں سے باہر، تو کیسے یوسف خان صاحب ہوتا تھا یہ ڈیوٹی؟ اور یہ ہاں، اللہ کا کرم یہ تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ میں نے کبھی، مجھے خیال آیا تھا ایک طالبان کا اچھا کہ آپ چل گئے تھے ادھر کمانڈر کا ملم جبہ میں، اور آپ نے آدھی رات کو 2 گاڑیاں پٹ لی، تو آپ کو پتہ ہے ہم یہاں خون بہاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں نے اپنے لیے خود کچھ نہیں بنایا ہے، جو جرم کرتا ہے اس کو پکڑتا ہوں، ارریسپیکٹو ٹو کس لیول کا ہے، وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، وہ میں اس کو یہ کیئر نہیں کرتا، اور اگر آپ اس پہ مجھ پر بھی خود کچھ کراتے ہو تو کراؤ، اگر آپ کو یہ چیز بری لگتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو دیکھتے ہیں، اگر آپ کی ایک قدم بھی کسی غریب پر پڑی نا اور طاقتور کو چھوڑا تو ہم آپ کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا دیکھتے جاؤ۔ تو سر میں نے ملیٹنسی میں بھی کسی بھی ہر جگہ میں نے طاقتور کے ساتھ پنجہ آزمائی کی ہے، پورے کیریئر میں میں نے کبھی کسی غریب کو
کسی کمزور کو تنگ نہیں کیا. اس کی بالن کی لٹلی پر تنگ نہیں کیا ہے. میں نے فارسٹروں کو کہا تھا کہ جو یہ تختہ ہے یا یہ جو میز ہے اس کا کیس مجھے کبھی نہ بھیجو کہ اس آدمی کے ساتھ جو میز ہے میں نے پکڑ لیا, اس آدمی کے ساتھ 2 تختے ہیں میں نے پکڑ لیا. یہ آپ مجھے ٹریک دکھاؤ, آپ مجھے وہ دکھاؤ جو سمگلر ہے, سمگلر گیا تو نہیں چھوڑوں گا. تو سوات کوہستان کے بعد پھر آپ کی اپائنٹمنٹ کہاں رہی؟ سر سوات کے بعد پھر میری اپوائنٹمنٹ دیر کوہستان میں رہی. دیر کوہستان سے پھر میں آ گیا یہ ساری سیکریٹ. اچھا, سیکریٹ وہ یہ اسپیشل کون سی ایئر کی بات ہے؟ سر یہ 2009 کی ہے. 2009 میں سیکریٹریٹ آ گئے. 8 میں سیکریٹ آ گیا. ٹھیک. سیکریٹ میں سیکشن آفیسر لٹیگیشن تھا. اچھا, وہ آپ نے لا بھی کیا ہے؟ ہاں میں نے لا لا کیا. کب کیا تھا؟ سر میں نے لا 2006 میں کیا ہے. 2006 میں کیا. ہاں ٹھیک. تو وہ میں آ گیا سیکریٹ میں سیکشن آفیسر لٹیگیشن, کیونکہ ہمارے فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے خلاف مہر علی شاہ صاحب نے ایک ڈگری جیتی تھی جو سپریم کورٹ سے فائنلٹی اس نے گین کی تھی 1 ارب 29 کروڑ روپے کی. اور وہ کیا تھے وہ چیز مینوپولیٹڈ ڈگری تھی, اس میں بہت ساری جگہوں میں وہ تھی. تو جاوید اقبال صاحب ان دنوں چیف سیکریٹری تھے, تو میری پوسٹنگ ہو گئی چونکہ اس میں نسیم جاوید صاحب کچھ اور لوگوں نے بھی وہ کیا تھا لیکن اس کو صحیح ہینڈل کرنا تھا. تو میرے ٹاسک پہ وہی چیز ہوا اور وہ ڈگری میں نے اڑا دی, اس میں فراڈ نکالا. اور وہی دور تھا. پھر وہاں سے میں ڈی ایف او لور دیر لگا, اور میری جو پہلی ستارہ امتیاز کی ریکمنڈیشن ہوئی تھی وہ طارق خان صاحب نے کی تھی اور جاوید اقبال صاحب کو لکھا تھا, اور وہ ایس ڈی ایف او لٹیگیشن کی حیثیت سے ہوئی تھی. جو آپ نے کہا کہ جو کیس آپ نے, ہاں وہ کیس تھا, بہت ساری دوسری چیزیں تھی جو اسٹیٹ کے انٹرسٹ تھی. یوسف خان صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ فارسٹ, آپ تو بالکل مطلب ایک کی رول پوزیشن پہ رہے, ان ایریاز میں رہے, کیا مین ایشوز ہیں ہمارے فارسٹ کی؟ ہمارے مین ایشوز جو فارسٹ کی ہے نا وہ سوچ کی ہے. اچھا, سوچ یہ ہے کہ جو فارسٹ افسر ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو فارسٹ اونر ہے اس کو کچھ نہیں آتا, جبکہ یہ فصل ہے. ٹھیک ہے. اس فصل اور ایگریکلچر فصل میں یہ فرق ہے کہ گنا سال کا فصل ہے, یہ 100 سال کا فصل ہے. کبھی کسی فارمر کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ فصل اپنا تباہ کرتا ہے؟ کبھی کوئی وہ کر سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یا جو ہم دیکھ رہے ہیں اور کہ تو یہ ہماری سوچ کی وجہ سے ہے کہ ہم فارسٹ, انکروچمنٹ بھی تو فارسٹ میں ایک بہت بڑا ایشوز ہے, فارسٹ لینڈ پہ انکروچمنٹ وہ بھی سوچ کی وجہ سے ہے. اور وہ انکروچمنٹ چھوٹا آدمی نہیں کرتا, وہ فراڈ سے کر دیتا ہے. نہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فارسٹ آفیسرز کی غفلت ہوتی ہے, وہ ملی بھگت ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں لینڈ ہے, یہ میرا گھر ہے, اس لیے آپ اس کونے میں کوئی انکروچمنٹ کرتا ہے تو کیا وجوہات ہیں مین آپ کے خیال میں؟ انکروچمنٹ میرے خیال میں جو ریزرو فارسٹ ہے اس میں تو ہم نے لوگوں کی زمین زیادہ رکھی ہے. اچھا, یعنی یہ سروے پاکستان نے جو ڈیمارکیشن مکلیال میں کی ہے تو ہمارا ریکارڈ پہ جو جنگل ہے اس میں 45 ایکڑ ہمارے ساتھ زیادہ ہے. تو اپیرنٹلی کہ ہم نے لوگوں سے 45 کیا ہے. تو جو دوسرا گزارا ہے وہ تو فارسٹ کا اونرشپ ہی نہیں ہے. ہمارے جو لوڈ ہے, جو سوچ کی بات میں نے کی, وہ تو اونر کی ہے. ہم تو ادھر مظاہرے ہیں. کبھی اونر انکروچر ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں. دوسرے ہم کہہ رہے ہیں اگر ملاکنڈ میں, تو ملاکنڈ میں انکروچمنٹ سوات میں وہ انکروچمنٹ ہوئی ہے جو لوگوں نے, جو اس قوم سے ہے نہیں, کوئی اور آدمی نے اس زمین کو فراڈ سے خریدا ہے. اور وہ فراڈ سے جو خریدنے والی بات ہے وہ جس طرح وہ چالام میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک ہمارے آدمی ہے اعظم اپندی صاحب, اس نے ویسے لوگوں سے وہ زمین خریدی تھی, 115 کنال تھی, وہ بیسیکلی قوم کی تھی, تو وہ ہم نے اسے واپس کر دی, ریٹریو کر دی. اسی طرح یہ جو ملم جبہ ہے اس میں 1300 کنال ایک ہی آدمی اس نے وہ کیا ہے, فراڈ سے اپنے نام کرانے کی کوشش کی, اور وہ چیز بھی میں نے ہی ریورس کی ہے. یہ پہلے جو اوپر والی ہے, اور اسی طرح کوئی 26-27 کیسز ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نے جو ریئل اونرز ہے ان کا اونرشپ ڈسپیوٹڈ کیا ہے.
تو اس ڈسپیوٹڈ کی وجہ سے تھرڈ آدمی آ جاتا ہے. بلین ٹری سونامی یا بلین ٹری پروجیکٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. لوگوں کی مختلف رائے ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جس میں بڑا فراڈ ہوا, کچھ ایک بڑا کام ہو گیا. آپ ایز اے انسائڈر کیسے دیکھتے ہیں؟ سر میں ایز اے انسائڈر اس پروجیکٹ کی جو سکسیس سٹوری ہے نا وہ میری زبانی نہیں, وہ تو جو ہاں انٹرنیشنل وہ ہے جنہوں نے مانیٹر کیا ہے, جس نے بھی کیا ہے, وہ ان کی زبانی ہے. ٹھیک. وہ ٹھیک ہے, زمین جو ہماری تھی فارسٹ ایریا وہ 80 میں 17%. پھر یہ بیفور 2013 میں اس نے کیا ہے اٹلس, ہمارے ساتھ بیس لائن موجود تھا, لینڈ ٹور اٹلس جو پی پائی نے بنایا ہے, اس میں یہ 20% تھی 2013 میں. تو بلین ٹری 2015 میں شروع ہوا ہے, 2022 میں یہ 26.5 ہے. اب بلین ٹری کا جو ایشو ہے اور لوگوں نے اس کو غلط وہ اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ بلین ٹری کی پلانٹیشن کسی نیچرل فارسٹ میں الاؤڈ نہیں تھی یا پروٹیکٹڈ ریزرو گزارا, یہ تھی کمیونل لینڈ پہ. اور جو یہ 3 قسم کے فارسٹ ہے, آپ خود پی پائی میں رہے ہیں, آپ فارسٹر ہیں, یہ نیچرل ریجنریشن سے ہونے تھے. تو بلین ٹری کا وہ جو پلانٹیشن کی جو پودے لگانے والی خرچہ ہے وہ کمیونل لینڈ پہ ہوا ہے, ساؤتھ میں بھی ہے, جڑی چندن ہے, دیکھو یہ ٹانڈ بانڈ, یہ جہاں بھی ملاکنڈ میں بڑے بڑے پلانٹیشن ہے, 1000 ایکڑ پہ محیط ہے, بعض اس سے بھی بڑے ہیں. دی سکسیس سٹوری. لیکن جو بات لوٹ کر رہے ہیں کہ فارسٹ خراب ہو گئے, تو فارسٹ تو ڈیگریڈ ہو گئے ہیں, وہ 93 سے بین ہے. اچھا, اور بین کی وجہ سے کٹنگ نہیں ہے. تو جو نیچرل فارسٹ تھا وہ ریجنریشن تو تب آتی ہے جب آپ اسے کچھ کاٹتے ہیں نا, تو وہاں ریجنریشن آئی, اب وہ گروتھ نہیں کرتی, وہاں تو ڈبری پڑا ہے, وہاں تو مردے پڑے ہیں. جب تک آپ مردے کو دفن نہیں کرتے تو زندہ اس گھر میں رہے گا کیسے؟ تو جو سائنٹیفک مینجمنٹ کی بین ہے, بیسیکلی یہ فارسٹ کی کسی بینیفٹ کے لیے نہیں تھی, یہ ہمارا ایک اکنامک شفٹ آیا ہے 90 میں. وہ ہمارا 90 تک جو اکانومی تھی وہ پروڈکشن اکانومی تھی, 90 آنورڈ ہماری اکنامک شفٹ آئی ہے کنزمپشن اکانومی پر. 90 تک سیلز ٹیکس نہیں تھا, سیلز ٹیکس تھا ایک ہی چیز پر, وہ اوپیم تھا. وہ 1956 ایکٹ کے تحت اس کی وہ لیگل جو تھی وہ, تو اس کے علاوہ سیلز ٹیکس کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا. ابھی سیلز ٹیکس ہے اور کنزمپشن ہے. پہلے جو روڈ بنتے تھے وہ اگر فارسٹ روڈ بنتے تھے تو فارسٹ ٹمبر کو لانے کے لیے بنتے تھے, کسی پورے سبجیکٹیو سے کوئی روڈ نہیں بنا ہے. یہ کمراٹ والا روڈ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے 63 میں بنایا ہے, زمین فارسٹ نے خریدی ہے, اسٹیٹ سے خریدی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے نام پر. یہ مدکلش والا روڈ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے بنایا ہے, یہ خریدا ہے. یہ جو بمبوریت کے جو کلاش والے روڈ ہیں یہ فارسٹ نے بنائے ہیں, دیز ور فار ٹمبر ٹرانسپورٹیشن. اور یہ 60 سے لے کے 70 تک یہ تمام روڈ بنے ہیں. ادھر ہزارہ میں یہ جو دیولی پنجول اور یہ جو روڈ بنے ہیں یہ بھی اسی سنوں میں بنے. کنزرویٹر کب بنے؟ میں کنزرویٹر کی پہلی پوسٹنگ 17 جولائی 2017 کو ہوئی. کہاں پہ, کس پہلا کنزرویٹر میں ملاکنڈ ایسٹ کا تھا, جو اس میں یہ سوات, شانڈلہ اور یہ بٹخیلا, کالام, یہ ڈویژن تھے میرے ساتھ, اور بنیر. پھر آپ کی پھر سر میں کنزرویٹر ویسٹ بنا 2019 میں, تو اس میں میرے ساتھ چترال تھا, دیر کوستان تھا, دیر اپر, دیر لور, یہ 2021 تک میں تھا. پھر آپ کی پروموشن ہو گئی چیف کنزرویٹر؟ نہ, پھر میں آئیڈیا تھا اسکول, وہاں پرنسپل رہے. ہاں, پرنسپل تھا اسکول آئیڈیا, اور پرنسپل تھا اسکول پہ. کیسے رہا تھا اسکول کی پرنسپل کا ایکسپیرینس؟ کیونکہ ظاہر ہے وہاں سے آپ کے جو فارسٹر اور فارسٹ گارڈ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, اور وہی بیسک رول پلے کرتے ہیں فارسٹ پروٹیکشن میں. بالکل زبردست. یہ میرا چیلنج تھا کہ میں نے ایک دن فارسٹ اسکول میں
ایسا گزارا کہ بھائی کس طرح میں اس دن کو کھینچوں. ٹھیک. فارسٹ اسکول میں جو 74 کے بلڈنگ بنے تھے یہ 74 میں بنا ہے. اچھا. تو اس بلڈنگوں میں 74 سے ہی جو آج تک جتنا کباڑ تھا وہ اس میں پڑا تھا، اور وہ تمام بلڈنگ بند تھی، اس میں صرف کباڑ پڑا تھا. اور جو دوسرے اس کے نئے سوشل فارسٹری کے دوران ریسٹ ہاؤس ہاسٹلز بنے تھے، اس کے ساتھ کسی کے ساتھ باتھ روم نہیں ہے، کسی کے ساتھ کچھ نہیں ہے. اور تھا اسکول کا جو ٹوٹل کیپیسٹی تھا ٹریننگ کا وہ کبھی 20-25 سے اوپر نہیں لیا تھا. میں نے جیسے ہی چارج لیا تو میں نے وہاں کی جو پانی کا پانی کے لیے تھا اسکول کی چھٹی ملتی تھی کہ بھائی پانی نہیں ہے، پیپ ٹوٹ گیا ہے، پیپ کوئی 8-9 کلومیٹر سے آتا تھا تو بس آپ ٹینس کو چھٹی دیں. میں نے وہاں بور کیا، اور اس بور کے لیے 2-3 مجھ سے پہلے والوں نے وہ کیا تھا، لیکن ان کو رپورٹ آتی تھی کہ 500 فٹ نیچے پانی ہے. تو سر میں نے بسم اللہ کیا، آگے تو صرف ناکامی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پانی نکالا اور میرا بور وہ کامیاب ہو گیا. کتنا عرصہ رہتا ہے اسکول میں؟ 8 سال رہا، ایگزیکٹ 8 سال. 17 تاریخ کو چارج لے لیا اور نیکسٹ 17 کو. اور نیکسٹ پوسٹنگ پھر کہاں ہوئی؟ پھر نیکسٹ پوسٹنگ میری کنزرویٹر لوور ہزارہ ہوئی. اچھا. تو کنزرویٹر لوور ہزارہ میں 3 سال رہا، اور ایک لاسٹ ریٹائرمنٹ تک، اور 7 چیف بھی رہا میرے ساتھ. دونوں چارج تھے. ریٹائرمنٹ کب ہوئی؟ میرے 4 اگست 2024 کو ریٹائرمنٹ ہوئی. چلے جی تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر اس کی آگے کی کہانی سنتے ہیں یوسف خان صاحب کی. تھینک یو ویری مچ.